اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے پناہ اور بے شمار قسمیں کھائی ہیں۔ قسم کھانے کا مقصد اور اس کی حکمت کسی عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اور جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی عظمت کو بھی اجاگر کرنا۔ اور قسم کھانے کے بعد جو جواب قسم ہوتا ہے، قسم اور جواب قسم میں بڑی مناسبت بھی ہوتی ہے، اور اس امر کی اہمیت بھی بتانا مقصود ہوتی ہے۔ جو کام بیان کیا جا رہا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ہم جن مہینوں سے گزر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ جو اپنے اختتام پر ہے، شاید آج چاند نظر آ جائے تو ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ذوالحج کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس سے متصل محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ذوالحج 12واں مہینہ اسلامی مہینوں میں سے، تو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا بھی بنایا ہے، اور پھر اس کے اندر جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، اس کی بھی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت بھی بہت ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان کا آخری عشرہ اور اس میں لیلۃ القدر جو سب سے قیمتی گھڑی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں اور انسانی تاریخ میں ایک انقلابی چیز آسمان سے نازل فرمائی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ کا کلام عظمت والا ہے، جو قوم اس کے مطابق عمل کرے گی اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام مبارک کلام ہے، جو لوگ بھی اس مبارک کلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں گے اللہ انہیں برکتیں لازمی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب نور مبین ہے، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے گا اللہ تعالیٰ اسے صدر، سینہ، دماغ اور اس کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ نور پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے، کریم کہتے ہیں عزت تو شرف والے، ہر وہ صفت جو سب سے ضابطے کے اعتبار سے بلند ہو۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ صفات عطا کرے گا جو باقی قوموں کے صفات کے مقابلے میں افضل ہو۔ یہ قرآن کے اوصاف اہل علم نے بیان کیے۔ تو جو قرآن کے اوصاف ہے، جو قرآن کے اوصاف حمیدہ ہے، جو قوم اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لے گی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی وہ اوصاف حمیدہ عطا کر دے گا۔ اور جب یہ تعلق ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ قومیں ان سارے اوصاف سے خالی ہو جائے گی۔ ہماری ہر حال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہے، نہ عزت رہی، نہ شرف رہے، نہ وقار رہے، نہ نور رہا، نہ حق باطل میں تمیز کرنے کا ضابطہ رہا۔ بس ایک غیر نظریاتی طور پر ایک زندگیاں ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نظریہ پیچھے کوئی نہیں ہے، حج بھی کر رہے ہیں، نظریہ پیچھے کوئی نہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، نظریاتی مسلمان نہیں بنے، کمزور ہو گئے اپنے نظریات میں، اپنے عقائد میں، یا تو پھر مفادات گھس گئے ہیں، مفادات کی وجہ سے وہ نظریات ختم ہو گئے۔ تو رسم چل رہی تھی نماز کی، ہم بھی پڑھتے، سلسلہ چل رہا ہے سال کے بعد حج کرنے کا، ہم بھی کر لیتے۔ نظریات کا فقدان ہے، یا پھر خواہشات ہیں جو نظریات پر غالب ہیں، یا شہوات ہیں جو نظریات پر غالب ہیں، یا ریاکاری اور شہرت ہے جو نظریات پر غالب ہے۔ کتنا بڑا جانور ہے جس کو ہم کاٹتے ہیں، اور لوگ ایک نہیں کاٹتے، 10 کاٹتے، 20 کاٹتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جانور مخلوق نہیں ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا؟ اس کا جثہ دیکھیں، اس کا جسم دیکھیں،
یہ ایک مخلوق ہے، اس جانور کو اس کی مانت جنا ہے، ایک نظام ہے، ہم اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں، ٹکے دیتے ہیں، پکڑ کے لے آتے ہیں، اپنا فنکشن کرتے ہیں، چھریاں تیز کرتے ہیں، کسائی کو بلاتے ہیں، چھری پھیر دیتے ہیں، پرواہ تک نہیں ہوتی، نہ اندر بدلتا ہے، نہ ظاہر بدلتا ہے، نہ باطن بدلتا ہے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کاٹ دیا تھا اس جانور کو، اس کی جان لی تھی، پیچھے نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریات کا پتہ نہیں۔ نظریات جب مضبوط ہوتے تو وہ مینڈھے کی بجائے اپنے بچے پر چھری چلا رہا، نظریات مضبوط تھے۔ ہمارے نظریات اتنے ناقص ہیں کہ ہم یہ جانور کاٹ لیتے ہیں اور پتہ کچھ نہیں ہوتا، خبر کچھ نہیں ہوتی۔ وہ جذبے جو اس کے پیچھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس فکر کو اجاگر کرنا چاہتا، اصل یہ جتنے کام ہیں، یہ موسم میں، اشرو میں، دنوں میں، یہ جتنے کام ہیں اور جتنی پابندیاں نا ہم پر، یہ ایک فکر کو جگانے کے لیے، بس فکر سو جاتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا، تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فکر ہے جو جس آزادی میں دن رات گزر رہے تھے، اس آزادی کو سلب کر کے فکر اجاگر کی کہ نہیں، یہ ناخن اب نہیں کاٹنے۔ وہ فکر اجاگر کرنی ہے کہ میں کسی کا ماتحت ہوں، میں کسی کا بندہ ہوں، میرے اوپر کسی کا آرڈر چلتا ہے۔ وہ آرڈر ہم بھول گئے، وہ آرڈر بھول گئے۔ ہمارے اسٹیٹس پر بے پناہ اب اللہ اکبر تکبیرات لگی ہوئی آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لگانی چاہیے، لیکن یہ تکبیرات اور یہ رب کی بڑھائی صرف آخری اس مہینے کے پہلے عشرہ میں نہیں ہے کہ اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، کیونکہ آخری عشرہ جیسے داخل ہوتا تھا تو صحابہ تکبیر کرنا پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیریں پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، مختلف الفاظ ہیں۔ تو یہ تکبیرات پڑھتے تھے، تکبیر اللہ کی بڑھائی ہے۔ تو یہ صرف اس کا تعلق ان 10 دنوں سے نہیں تھا، تکبیر اللہ کی بڑھائی کا نکارہ اور اعلان تو روزانہ میری مسجد کے اس مینار سے دن میں 5 دفعہ مجھے سنائی دیتا ہے، اللہ اکبر، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ مسجد میں نہیں آتا، یہ سنتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اس کو کام عدید ہوتے ہیں، اس کو دکان عدید ہوتی ہے، اس بہن بیٹی کو گھر کا معاملہ عجیب، اس کے نزدیک عجیب اور افضل ہوتا ہے۔ یہ تکبیر تو اس میں بھی آتی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ تکبیریں 10 دنوں میں بھی وہی ہے کہ ہم بھول گئے، ہمارے یارانے کمزور ہو گئے، ہمارے ان صفوں سے، ان ٹاٹو سے، ان بلڈنگوں سے، ان عمارتوں سے جو اللہ کے گھروں کے نام سے موسوم ہیں، وہ تعلق ٹوٹ گئے ہیں۔ تو اس تعلق کو بڑھانے کے لیے یہ پھر یاد دہانیاں ہوتی ہیں، کبھی رمضان میں ہوتی ہیں اور کبھی محرم میں ہوتی ہیں۔ محرم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے، 4 کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا، کبھی بھی عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا، ذوالحجہ کے روزے نہیں چھوڑے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، ہمیشہ کیا ہے یہ کام۔ تو یہ ایام ہمیں وہ اصل میں یاد دہانی ہے، چاند نظر آنے والا ہے تو ناخن نہ کاٹے، تو فکر اجاگر ہو جائے گی کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا، یہ بال کیوں نہیں کاٹ رہا۔ یہ حکم حاجی کے لیے نہیں ہے، عمرے والے کے لیے نہیں ہے، وہ اگر ان ایام میں وہاں جاتا ہے تو وہ عمرہ کر کے بال کاٹے گا۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، ہمارے لیے حکم ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے ان سارے کاموں کو کر لو۔ جیسے چاند نظر آئے
تو چاند نظر آنے کے بعد یہ کام نہیں کرنا اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو۔ سر گھر کا ایک فرد بڑا، اس پر تو لازم یہ امر ہے، لیکن اگر اس پابندی کو گھر کے دوسرے افراد بھی استعمال کرتے تو اولا اور افضل ہے۔ البتہ بچے اس پابندی میں نہیں آتے، کیونکہ بچوں پر اسلام کے احکامات نازل لاگو نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کو بھی پابندی کروا دی جائے تو یہ افضل چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور یہ عشرہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس میں دیے جانے والے جو احکامات ہیں وہ ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں، ہماری سستی، ہماری کہلی، اللہ سے دوری والے افعال، اس سے ہمیں دور کرنے کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ لہذا اس عشرے میں یہ یاد دہانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، پوری دنیا میں جتنے دن ہیں ان میں افضل ترین جو دن ہے وہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ۔ اس عشرہ کے اندر جو بھی آپ عمل کریں گے، باقی دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا اس عشرے میں کیا جانے والا عمل اللہ کو محبوب ہے۔ ما من عمل ما من ایام العمل الصالح فی افضل من هذه العشر الاواخر من هذه العشر۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، ما من ایام، کوئی دن ایسا جو پیچھے گزار کر ہم بیٹھے ہیں وہ نہیں ہے العمل الصالح کہ اس میں کوئی عمل صالح کیا جائے، اس کے مقابلے میں اس عشرے میں جو عمل صالح کیا جائے گا تو یہ اس عمل کا مقابلہ پچھلے ایام کے کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا۔ احب الی اللہ کو زیادہ محبوب ہے یہ عمل، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرے میں کیونکہ بہت سارے امور ہیں، اس کی وجہ سے اس عشرے کو فضیلت حاصل ہے، اور جس چیز کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس وقت میں یا اس ٹائم میں جو کام کیا جائے، اس کام کو جو اگرچہ مفضول ہو وہ اس کام کو بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ مسجد کو فضیلت حاصل ہے، اور ایک آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت گھر میں کر رہے اور ایک تلاوت آپ مسجد میں کر رہے، یہاں فضیلت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح دن ہے، بعض دن ایسے بھی ہیں جو فضیلت کے حامل ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بیان کی کہ رمضان کا آخری عشرہ بڑی فضیلت والا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کبھی آپ تدبر کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم من جملہ بھی رمضان میں نازل کیا، اور زمین پر نزول کا جو زمانہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کیا وہ رمضان کی رات لیلۃ القدر ہے، اس رات نازل ہوا ہے۔ تو ابتدائے قرآن کے لیے جو وقت ہے وہ بھی فضیلت والا ہے، اور اس دین کی اور قرآن کی تکمیل بھی اللہ تعالیٰ نے کب کی؟ رمضان کی بجائے کس میں کی؟ عرفات کے میدان میں آپ تھے۔ شروع رمضان کے اس آخری عشرے میں ہوا یہ دین، اور مکمل کب ہوا یہ نعمت؟ مکمل کب کی؟ عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہودی بھاگ کے آیا تھا نا سیدنا عمر کے پاس، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اتنی پسندیدہ ہے، اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم لاتخذناہ عیدا، ہم اسے عید کا دن بنا دیتے۔ فرمایا جا، ہمیں پتہ ہے یہ کہاں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، ہمیں سب پتہ ہے۔ سیدنا عمر نے جواب کتنا بلیغ دیا، فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ اللہ کی طرف سے عظیم دن تھا، وہ تو خود عرفہ کا دن تھا، اور پھر صرف عرفہ نہیں جمعے کا دن بھی تھا، اور صرف جمعے کا دن نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں خطبے کے بعد کیا کر رہے تھے؟ قیام کر کے دعائیں کر رہے تھے،
اس دعا قیام کی شکل میں جمعے کے دن، عرفات کے دن اللہ نے یہ آیت ہمیں دی تھی، لہذا ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عیدوں پر عیدیں تھیں، اس میں یہ آیت عطا کی۔ قرآن کی تکمیل، میرے دین کی تکمیل اس عشرے میں ہوئی، اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نعمت۔ اس عرفات کے میدان میں دین کو نعمت کہا ہے۔ وہ دین کہاں ہے؟ وہ میری شکل پر ہے، وہ میرے لباس پہ ہے، وہ میرے گھر میں ہے، وہ میری دکان ہٹی میرے کاروبار میں ہے، وہ دین کہاں ہے؟ میں ترستا ہوں اس دین کو جس کو رب نعمت کہہ کے عرفات کے میدان میں جمعے کے دن قیام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جس آیت کو اللہ نعمت کے طور پر نازل فرما کے اس دین کی تکمیل کا اعلان کر رہا ہے۔ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں بخشش کا دن ہے، جہنم سے گردنیں آزاد ہو جانے کا دن ہے۔ اللہ اتنی گردنیں آزاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے علاوہ اتنی گردنیں کبھی بھی آزاد نہیں کرتا جتنی گردنیں عرفہ کے دن آزاد ہوتی ہے۔ اس عشرہ میں وہ دن ہے، اس عشرہ میں وہ دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر اس یوم عرفہ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فخر کر رہے ہوتے۔ میرے بندوں کو دیکھو، وہ دیکھو، ابر آلود ہے، مٹی پڑی ہے، اور اپنے رب کے سامنے جھکے ہیں، دو چادروں میں ہیں، مساوات کا ایک اعلیٰ منظر ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاہٹ ہے۔ دیکھو میرے بندو، تو اس عشرے کو فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی اس دین کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے، عرفات موجود ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے الحج عرفہ، جو شخص عرفہ میں پہنچ گیا، عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا، اس کا حج ہو گیا۔ مینا میں اگر نہیں جا سکا، عرفات میں آ گیا ہے، حج ہو گیا۔ عرفات کا یہ دن اور عرفات کا یہ مقام اور حاجیوں کا یہاں ہونا اس عشرے کی فضیلت کو مزید بڑھاتا ہے۔ پھر اسی میں یوم النحر ہے، جس دن آپ قربانی کرتے ہیں، حاجی بھی اس دن قربانی کرتے ہیں، یوم النحر ہے اگلے دن، اور یہ بھی اس عشرے میں ہے۔ اسی عشرے میں یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے، جو افضل ترین عمل ہے۔ قربانی، خون بہانا افضل ترین عمل، مالی عبادت ہے اور افضل ترین عمل، وہ بھی اس عشرے میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ پر یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے کے عوض میں اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دے۔ اور یہ حدیث آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی ذوالحجہ کے روزے رکھتے تھے، بعض اہل علم کہتے ہیں پہلی سے لے کر 9 تک روزے رکھے، اور ابو داؤد کی روایت ہے، یہ آپ نے کبھی چھوڑے نہیں۔ تو یہ کام محترم بھائیوں ان ایام میں ہمارے کرنے کے ہیں، یعنی اس عشرے کی فضیلت کو، اہمیت کو، اس کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اپنے معاملات کا جائزہ لے کر اس عشرے میں ایک مکمل عمل کا شیڈول بنا کر اور اس کو اپنے مد نظر رکھ کر اس مقصد کو پانے کی اس 10 دنوں میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا کثرت سے روزے رکھیں، بہت اعلیٰ کام ہے۔ ترتیب بنائیں کہ ان 10 دنوں میں ایک بار اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کو کثرت، تکبیرات پڑھیں۔ تیسرا کام، بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا۔ اب یہ جتنے آپ کام اس عشرے میں کر رہے ہیں، عام دنوں نے بھی آپ نے کیے ہیں، لیکن عام دنوں کی فضیلت کے مقابلے میں ان کی فضیلت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور یہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب۔ تو جب ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو ہمیں اس عشرے میں یہ عمل کثرت سے کرنے چاہیے۔ اسی عشرے میں قربانی ہے، اسی عشرے میں 10 ذی الحج کو قربانی ہے، اور یہ قربانی کا دن افضل دن۔ اس دن جو قربانی کرتا ہے اس کی قربانی افضل ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کرتا ہے تو وہ پہلے دن والی قربانی کی طرح فضیلت نہیں رکھتی، یہ یاد رکھیں۔
پہلا دن چونکہ یہ یوم النحر ہے اس لیے قربانی کا دن بھی ہے، قربانی بھی کریں، سنت عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو سنت عمل ہے۔ اس میں کچھ لوگ کیڑے نکالتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے کہ جی پیسے بانٹ دینا چاہیے، جانوروں کو ضیاء ہے، اتنے اتنے جانور ہم لے کر کاٹ دیتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو اس کے نام پر۔ ان کو یہ کہیں کہ آپ یہ تقریر اپنے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کے موبائل پر بھی کر لیں ذرا، جو آپ نے 3 لاکھ کا موبائل رکھا ہے تو یہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، چھوٹا موبائل رکھ لیں اور باقی پیسے آپ مسکینوں میں بانٹ دیں۔ تو آنکھوں کے سامنے جو اعتراض کے لیے جس کو تختہ مشق بنانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے، ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کی الگ حکمت ہے۔ اب ہم اس کو تختہ مشق بناتے ہیں، جی آپ ہر سال عمرے پہ چل پڑتے ہیں اور آپ محلے کی مسجد میں 20 بوریاں بھجواتے ہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ مسکین کی مسکینی میں اس کا تعاون کرنے کی ضرورت، وہ اپنی جگہ پر یاد رکھ لے۔ اس کو یہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس کو کہنا آپ کہ 5 کروڑ کے بنگلے میں رہنے کی بجائے آپ 1 کروڑ والے میں رہ لیں، باقی بانٹے نا مسکینوں میں۔ تو یہ تختہ مشق ہم بناتے کس کو؟ قربانی کو، عبادت کو۔ یہ ٹارگٹ کرتے ہم جان بوجھ کر، کبھی کس اعتبار، کبھی داڑھی کو ٹارگٹ کریں، کبھی عام حالات میں ہمارے درس و تدریس ہو رہے ہو، ان کا جی کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ؟ اس طرح کے معاملات محترم بھائیوں، یہ ملحدانہ سوچ ہے جو لوگوں میں ڈالی جا رہی ہے، ملحدانہ سوچ۔ ایک تو ہم ویسے ہی وہ اصل اعتقاد اور نظریات سے ہٹ کر قربانیاں کر رہے ہیں، اوپر سے بچھاڑ ہے اس طرح کے اعتراضات کی تاکہ لوگوں میں بددلی پھیلائی جائے۔ ہر سال حج، ہر سال عمرے، اتنے جانوروں کا ضیاع نہیں۔ محترم بھائیوں، یہ قربانی سنت ہے اور یہ مالی سنت ہے، اور مالی قربانی میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ خون بہائیں، اللہ کے راستے میں خون بہائیں، اور جتنا ہو سکے بہائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی طاقت دی، جتنا ہو سکے عمرے کریں، جتنا ہو سکے آپ حج کریں۔ اس سے فکر فاقے ختم ہوتے ہیں، اس سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس سے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ یہ جو فلسفی ہے یا یہ متکلم ہے یا یہ ملحد ہے، یہ دنیاوی حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر عقل کی کسوٹے پہ معاملات کو پرکھ کر فتوے دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام ایک روحانی دین ہے، یہ ہماری ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے تربیت کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ احکامات عقل میں آتے ہوں یا عقل میں نہ آتے ہوں، ان پر عمل پیرا ہونا اور وہ کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا اور اس کی رضا کی امید رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عقل مانتی ہے نہیں مانتی، بہت ساری چیزیں عقل ان کو نہیں مانتی۔ ٹوٹتا وضو ہے، خارج ہوا ہوتی ہے، اعضاء ہم سارے دھو کے وضو کر کے آ رہے ہوتے، یا عقل کیا کہتی ہے؟ یہ سارے عقل کے گھوڑے جو دوڑائے جاتے دین کے معاملے میں، یہ بالکل حرام ہے۔ لہذا قربانی کرے، قربانی کا ارادہ ہے تو پھر ان 10 دنوں میں ان سارے امور کی پابندی کرے، قربانی کا ارادہ ہے۔ اور جو نہیں کر پاتے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن مستحب حکم، فرض واجب نہیں ہے۔ وہ بھی اگر ہم نے ناخن بال نہیں کاٹتے تو یہ بھی اسی طرح عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزے ہوں، ورنہ جس دن حاجی عرفات میں وہ یوم عرفہ ہے اس دن آپ روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں، نوافل زیادہ ادا کریں۔ جن چیزوں میں ہماری سستیاں ہیں، اور وہ میں گنواؤں تو پھر ساری سستیاں، جن چیزوں میں ہمارے معاملے میں ہمارے کوتاہیاں ہیں، ہماری سستیاں ہیں، ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ فرض نماز میں سستی ہے، فجر کی نماز میں سستی ہے، بہت سستی ہے، ہم نہیں پڑھتے، بڑی گہری نیند ہوتی ہے، اوپر سے اے سی ہوتا ہے، پھر کمرے بند ہوتے ہیں، پھر اذان کی آواز بھی نہیں آتی، پھر ہم الارم لگانے کی زحمت بھی نہیں کرتے، تو پھر کیا ہو؟ تو ان سستیوں کو دور کریں، اعتقاد کی کوتاہیاں ان کو دور کریں،
بخل ہے، سخاوت نہیں ہے، اس کو دور کریں۔ زبان کے اندر خلل ہے بہت، بے جا غیبتیں کرتے، بے جا اس زبان کو چلاتے، اس کو قابو کریں۔ بد نظری کرتے ہیں، یہ وہ سستی ہے۔ ہم گناہ دیکھتے رہتے ہیں اپنے بچوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے رشتہ داروں میں، یہ زبان حرکت نہیں کر پاتی، یہ سستی ہے۔ معاشی معاملات میں حلال حرام کے اندر ہم بہت اوپر نیچے مار کے سمجھتے ہیں کہ یہ رزق آ جائے گا تو پیٹ بھرے گا، یہ والا رزق پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ سستیاں بھی دور کریں، یہ پیٹ نہیں بھرتا، یہ ہوس کو اور آگ، یہ ایندھن ہے۔ جب رزق ہم کما رہے ہوتے اور اللہ کی بغاوتوں کے ساتھ کما رہے ہوتے تو سمجھو جلتی آگ میں مزید ڈال رہے لکڑیاں، وہ بھڑکے گی، یہ ہرس اور بھڑکے گا۔ تو اس 10 دنوں میں اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیں اور پھر اس کا ازالہ کریں۔ یہ نظریات محترم بھائیو، باقی رہا قربانی کے حوالے سے بہت ساری ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، مسائل ضرور ہیں، سمجھے، بسم اللہ پڑھ کے قربانی کرے، بڑے جانور میں 7 لوگ ہیں، اونٹ میں 10 لوگ ہیں، سب جانتے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا، فرمایا اس جانور کو اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ کبھی سوچا ہم نے کیا ہے؟ فَإِذَا قَتَلْتُمُوهُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب کسی کو قتل کرو تو احسن طریقے سے کرو۔ مثلا وہ قاتل ہے، قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے تو احسن طریقے سے قتل۔ یہ جانور اس کو ذبح کرنا ہے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ وہ جانور ہے، وہ شعور رکھتا ہے، اس کے اندر یہ شعور ہے۔ بعض جانور اپنے مالکوں کے مر جانے پر بھی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو، وہ شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بعض دفعہ ڈالتا ہے۔ تو یہ احساس ہے کہ جس کے سامنے چھری تیز کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، اور میرے کردار سے کتنے سڑے ہوئے لوگ پڑے، کتنے تنگ پڑے۔ اس جانور کے سامنے تو چھری تیز نہیں کر سکتا، اور جو میں نے چھریاں چلا دی ہیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق پر، بڑے بیل لا کر، بڑا خرچہ کر کے بہت کچھ دکھا دیا ہے، لیکن اپنی بہن بیٹی کا وراثت کا مال اس لیے کھا گیا ہوں کروڑوں کا کہ میں نے اس کو لاکھوں کا جہیز دیا، جو ڈکار کر کے بیٹھا ہوں ایک چھری میں وہاں تیز نہیں کر سکتا، جانور کو تکلیف نہ ہو، اور یہاں انسانیت کو میں تکلیفیں دے دوں۔ ہمارے معاشروں کا کیا حال ہے؟ ذرا سی بات پر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، محلوں میں کیا ہو رہا ہے، روڈوں پر کیا ہو رہا ہے۔ چلتے روڈ پر میں نے آپ کو مثال دی تھی، ذرا سی کسی سے غلطی ہو گئی، ہم سیدھی لعنت اس کے منہ پہ مارتے، ذرا سی غلطی۔ یہ تکلیفیں ہیں، یہ ان تکلیفوں کو بھی اپنے کردار سے ہم دور کریں، اللہ کے لیے دور کریں۔ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، مجھے پرواہ نہیں، بھائی کا حق مار کے بیٹھا ہوں، بہنیں دروازے پہ نہیں 10 سال سے آ رہی۔ مسائل کیا ہے؟ یہ جو نئی دلہن بیاہ کے آئی ہے، اس نے اس گھر میں شوہر کی بہنوں کا ناطقہ بند کر دیا، نہیں آنے دیتی، وہ بھائی کے گھر کو ترستی ہے، اور ہو رہی ہے قربانیاں، خون بہایا جا رہا ہے۔ بھائیو، پہلے ہم یہ چیزیں بھی دیکھیں۔ بے نمازی یہ قربانی کر رہا ہے، اہل علم کہتے ہیں بہت بڑا کفر ہے بے نمازی، لہذا قربانی اس کی اس ایک شرط کے ساتھ، علماء نے اگرچہ اختلاف کیا، خلاصہ بتا رہا، بے نمازی اور قربانی کر رہا ہے، اور میں اس شرط کے ساتھ اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی کہ یہ قربانی سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر جا کے قربانی قبول ہوگی۔ اور اگر اس کا رویہ نماز کے ساتھ وہی ہے جو عام دنوں میں ہے، اس کے بعد بھی، قربانی کے بعد بھی وہی ہے، نہیں پڑھتا، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جمعے تک نصیب نہیں ہوتے، اس کو قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اہل علم نے کیا۔ اب میں کہہ رہا ہوتا ہوں وہاں مستحب دعا ہے، قل ان صلاتی و نسکی، یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تیرے لیے ہے، تو
میرے خیال میں تو چاروں باتیں جھوٹ ہیں. ہم فرض نماز جو کئی گنا افضل ہے کس سے؟ قربانی سے. کئی گنا اہمیت رکھتی ہے قربانی کے مقابلے. ہم وہ پڑھتے نہیں، اس پہ خرچہ بھی نہیں ہوتا. وضو بھی مسجد کے پانی سے کر لیتا ہوں. فری ہوئی نا نماز. تو یہ فری نماز نہیں پڑھتا اور 7 لاکھ کا بیل لا کے کاٹتا ہے تو اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خرابی تو ہے. کہتا ہے میں ثواب کما رہا ہوں، تو ثواب تو اس سے بڑا فریضے میں تھا. قربانی افضل. قربانی تو بعد دفعہ ہمارے خلفائے راشدین نے استطاعت ہونے کے باوجود چھوڑ دی. ایسی روایتیں بھی ملتی. ابو بکر نے قربانی چھوڑ دی، استطاعت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قربانیاں نہیں کر پاتے اور آپ وہاں تنہا ایسے ہیں کہ آپ لاکھوں کی قربانی کر سکتے، تو پھر آپ بھی نہ کریں، ان کے دل نہ ٹوٹے. بات پر غور کر. لیکن آپ نماز کہیں چھوڑ سکتے؟ ایک شخص قربانی کر رہے، گھر والا، سارے اس قربانی میں شامل ہے. جتنے بھی نابالغ بچے بچیاں ہیں جو بالغ ہو کر آزاد ہو کر کما نہیں رہے، وہ اس میں شامل، سب کو اجر مل جائے گا. کیا 7 سال 10 سال سے بڑا کوئی بچہ یا بچی گھر میں موجود اور 6-8 افراد موجود ہوں، اس سے علاوہ ان میں سے کوئی ایک نماز پڑھ لے، باقیوں کی نماز ہو جائے گی؟ ہم قربانیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے بیل. یہ جو ایک بات یاد رکھیں، قربانی کے جانور کے فضیلت کے بارے میں جتنی روایتیں وہ سب ضعیف ہیں. خون جی گرے گا تو بس گناہ معاف ہو جائیں گے. پل صراط پر یہی جتنا فربا جانور ہوگا آپ کو پل صراط کراس کروائے گا. یہ سب روایتیں ضعیف ہیں، کوئی ایک روایت بھی نہیں. اس کے کھر، اس کے بال، فربا دیکھو، بال زیادہ دیکھو، یہ ساری روایتیں بچی ہے. سنت ہے. آپ مختصر جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی اس کے مطابق ایک جانور لے آئیں، کاٹ دیں. لیکن یہ بڑے بڑے جانور، فربے جانور، اہل علم نے تو ان جانوروں کو ٹہلانا، ان کو پھول پہنا، ان کو ذبح کرنے سے پہلے ان کو غسل دینا، لوگ نہلاتے کیا کیا پتہ نہیں کرتے. اہل علم کہتے ہیں یہ سب بدعت ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ تکبیر کی صدائیں جو دن میں 5 دفعہ میں سنتا ہوں، ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور میں یہاں لاکھوں خرچ کر کے نیکیاں کمانا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے تو شک پڑتا ہے جو فری کی نیکی ہے وہ میں کرتا نہیں ہوں، جو پیسوں سے نیکی ہوتی ہے وہ میں کرنے لگتا ہوں، تو کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے. او بھائیو، ٹھیک ہے ہماری نیتیں اچھی ہوں، اللہ ان نیتوں کی اصلاح فرمائے، لیکن اس سے پہلے بھی کرنے کے کچھ کام ہیں. قُلْ انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم. اللہ کہتا ہے خوشی سے کرو یا غمی سے کرو، میں تمہارا لن یتقبل، ہم قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسول. منافق تھے، جہاد پہ آتے تھے، کام کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، پھر تھا کیا؟ اندر نفاق تھا، اندر نفاق تھا، دین سے مخلص نہیں تھے، صحیح طریقے سے اللہ سے سچائی سے رابطہ نہیں تھا. غلطیاں ہو جانا الگ ہے، لیکن کھوٹ ہے میرے اندر اور میں اس پر جمع ہوا ہوں. قربانی کے موقع پہ قربان، وہ بھی اس موقع پر لے کر آتے تھے، جہاد کے موقع پر یہ جی فنڈ ہے لے لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ان سے کہو خوشی سے لاؤ یا پھر جبرن لاؤ، میں ہرگز تم سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہو. اور اگلی آیت کا کلمات یہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، کیسے اللہ قبول کر؟ اور یہ کیا کہتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی. لہذا قربانی ضرور کرے. ان ایام میں قربانی ایک عظیم عمل ہے، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو. کل اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچائی کو ثابت کر سکوں، یا اللہ اتنا بڑا جانور تیری مخلوق جس کے گلے پر میں نے چھری چلا دی تھی اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، یا اللہ اس کے پیچھے تیری محبت تھی، میری کوئی ریا نہیں تھی، میری کوئی شہرت نہیں تھی، بچوں کو خوش کرنے کا مرحلہ نہیں تھا، یا اللہ محلے میں اپنا نام اونچا کرنے کا مسئلہ نہیں تھا،
یا اللہ تیری رضا تھی، اس کے پیچھے ایک جذبہ تھا، یا اللہ تو مانگ، جان مانگ، مال مانگ، وقت مانگ، یا اللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ اگر وعدے نکھر جائے تو یہ قربانی لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جب تم جانور کاٹ رہے ہوتے ہو اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ خون ادھر رہ جاتا ہے، یہ گوشت ادھر رہ جاتا ہے، یہ تم بانٹ جاتے ہو، کھا لیتے ہو، اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں یہ خون بہا رہے ہو۔ لہذا ان سارے خرافات سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ یہ قربانی کرنی۔ اس عشرے میں پھر جب قربانی آپ پہلے دن کر لیں تو وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ان لوگوں کو بھی دیں جو قناعت کر کے بیٹھے ہوئے نہیں آتے آپ سے مانگنے، لیکن یہ مجھے ٹٹولنا پڑے گا، مجھے دیکھنا پڑے گا کون لوگ ہیں ایسے۔ لا یاکل طعامک الا تقی، نبی اسلام فرماتے تیرا کھانا ہمیشہ متقی کھائے۔ تو متقی لوگوں کو دیکھو جو سوال نہیں کرتے، جو خوددار ہیں، کسی سے مانگنے نہیں آتے اس موقع پر، لیکن استطاعت بھی نہیں رکھتے قربانی کرنے، پہنچے وہاں تک اور ان کو دے۔ یہ جذبہ ہے کہ کھائیں بھائی، یہ کھانے پینے کے دن ہے، یہ مسلمانوں کی خوشی کے دن ہے، آج ہمدردی کا دن ہے، محبت کا دن ہے، آج اس بھوک کے افلاس کی غلاظت کو مٹانے کا دن ہے، مجھے رب نے دیا ہے، میں دینے آیا ہوں، چل کے جائے۔ قرآن کہتا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو مانگنے آ رہا ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی دیں، اور جو نہیں مانگنے آیا اس کو بھی دیں۔ اس کے پیچھے بھی بڑا جذبہ ہے، خیر خواہی ہے، محبت ہے۔ تو یہ قربانی محبت سکھاتی ہے، اللہ کی محبت سکھاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتی ہے۔ پھر اس کے جانور کے اور بھی احکامات ہیں، مثلا یہ جانور آپ کا ذاتی ہے، اس کے اندر کوئی شیئر نہیں ہے کسی کا، اور اس کا حصہ ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا۔ جانور میرے پاس گروی ہے، میں نے اس کو کاٹ دیا۔ جانور کے اندر کچھ بہت سارے شریک ہیں اور میرا بھی حصہ، میں نے اس کو کاٹ دیا۔ جانور آزاد ہو اور جانور میری ملکیت ہو، حلال پیسے سے کمایا، حلال کمائی سے لیا گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرے۔ وہ جانور چھوٹا ہو تو وہ بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص اصل بنیاد ہے۔ پھر پہلے دن کرنا یہ قربانی افضل ہے۔ گھر کی طرف سے ایک سرپرست قربانی کر دیتا ہے، سارے لوگ اس گھر کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ حال البتہ بیوی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، وہ الگ کرنا چاہتی ہے، بیٹے ہیں وہ الگ کرنا چاہتے ہیں، تو کئی ایک جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، ان کو الگ الگ کرنے کی بھی اس فضیلت میں وہ حصے دار بن جائیں گے۔ البتہ ایک چیز ہے، وہ فریضہ ادا ہو جائے گا اس شخص کے بارے میں جو مالدار ہے۔ اسی طرح قربانی کے دن قربانی کے دن ہم عید کی نماز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کرو۔ یہ پھر گوشت کی قربانی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں عبادت کے طور پہ قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ اسی طرح 3 دن جو بعد کے قربانی کے ہیں، تو تیسرا دن مغرب سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ قربانی کر لیں۔ مغرب کے بعد جو قربانی ہوگی تیسرے دن مغرب کے بعد، تو وہ بھی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دن مغرب کی سورج کا غروب ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلے بھی قربانی نہیں اور بعد میں بھی قربانی نہیں۔ ایام التشریق یہ بھی ذبح کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، قربانی کے دن ہے، البتہ افضل دن یوم النحر ہے۔ عید کی نماز میں شامل ہونا، تکبیر پڑھ کے آنا، خصوصاً عید الاضحیٰ میں کچھ کھا پی کے آنا، کھجورے وغیرہ، کچھ نہ کھانا، خالی پیٹ آنا، رستے بدلنا، یہ ساری باتیں۔ اسی طرح عورت بھی اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو چھریاں دیتے تھے کہ آپ کر لیں۔ اسی طرح ایک لونڈی نے ایک بکری ذبح کی، اور جب وہ گھر پہ پہنچی، صحیح بخاری میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک ہم محمد رسول اللہ سے نہیں پوچھ لیں، اس لیے کہ اس لونڈی نے ذبح کی ہے، تو نبی اسلام نے اس کے کھانے کی اجازت دے دی۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی اپنی قربانی کے جانور کو یا اونٹ کو نہر کر سکتی ہیں، ذبح کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اونٹ کے بارے میں جو روایت موجود ہے وہ 10 کی ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے مقابلے میں جو لوگوں کو بکریاں دی وہ 10 دی۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک اونٹ میں 10 حصے،
اور صحیح اور بھی روایتیں جو 7 حصوں والی روایت ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اس کے یہ سارے احکامات ہیں قربانی کے حوالے سے۔ اور تکبیرات کا معاملہ، یہ ہمیں چاند دیکھتے ہی تکبیرات شروع کر دینی چاہیے، اور اس عشرے کو اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توبہ، استغفار، ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت، نفلی روزے، اور پھر جو خامیاں ہیں اپنے کردار کی، ان خامیوں کا جائزہ لے کر ان کا ازالہ، یہ ہمارے اس عشرے کا ہوم ورک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں ہمیں بھرپور اپنے رضا کے امور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سستیوں کو دور فرما دے، اور ہمیں خیر کے امور میں ہمارے لیے اپنی معاملتیں اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔